السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس پر کلک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ دبئی اور ابو دھابی کی حکومتوں نے عوام کو ایک مرتبہ پھر وارننگ دی ہے، خبردار کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے حکومت سے تعاون کرے اور احتیاطی تدابیر جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں، بے احتیاطی نہ کریں۔ اس حوالے سے دبئی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس کی صدارت وہاں کی ڈیزاسٹر اور کرائسس مینجمنٹ کمیٹی کے جو سربراہ ہیں شیخ منصور بن محمد، انہوں نے اس کی صدارت کی، اس اجلاس کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت عوام سے اپیل کرتے ہیں، عوام کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے حکومت سے مکمل تعاون کریں۔ اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو ان پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جب سے وبا کو قابو کرنے کی کوششیں شروع ہوئی ہیں یا کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اس وقت سے لوگوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ہی 4 مہینوں کے دوران ریکارڈ 930 کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ 5 اموات بھی ہوئیں، اور اس سے ساری صورتحال نے دبئی اور ابو دھابی کے حکام کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ادھر دبئی کے حکمران اور یو اے ای کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد نے کہا ہے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی فار آل، کہ ہم اس وائرس پر قابو پانے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور حکومت ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ جو اچیومنٹس ہم نے حاصل کی ہیں گزشتہ چند مہینوں میں ان کو رائے گاں جانے دیا جائے۔ تو اس حوالے سے دبئی کی جو صورتحال ہے وہ کافی کلیئر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دبئی کی حکومت نے تمام شاپنگ مال، ریسٹورنٹس اور دیگر جو پبلک مقامات والی جو جگہیں ہیں ان کو متنبع کیا ہے، خبردار کیا ہے، وارننگ دی ہے کہ وہ بھی جو کرونا وائرس سے متعلق جو پروٹوکولز ہیں، جو میئرز ہیں، ان سے روگردانی نہ کرے اور ان میئرز کو اڈاپٹ کرے، ان کو فالو کرے اور پروٹوکولز کو فالو کرے، ورنہ ان پر بھاری جرمانے عائد کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ دبئی میں پبلک مقامات پر ماسک نہ پہننے کا جو جرمانہ ہے وہ 5000 درہم ہے۔ اسی طرح گزشتہ روز جس اجلاس کی صدارت شیخ منصور نے کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب لوگوں پر خلاف ورزی کرنے والے لوگوں اور جو کمرشل ایریاز ہیں، کاروباری مراکز ہیں، ان پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ دوسری جانب ابو دھابی نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی ویڈنگ آرگنائزرز ہیں، یعنی شادی کی تقریبات کو آرگنائز کرنے والے، ان کے انتظامات کرنے والے اور جن لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کو ایک مرتبہ پھر خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اس حوالے سے جو مروجہ قوانین ہیں، جو لاگو قوانین ہیں، ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ان پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ گزشتہ روز ہی ابو دھابی میں منعقدہ ایک غیر قانونی شادی، یعنی ایک گھر میں جہاں پر اجازت کے بغیر شادی ہو رہی تھی، اس پر چھاپا مارا گیا۔ وہاں پر دولہا، دولہے کے والد، دلہن اور دلہن کے والد کو پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا، ان کے خلاف مقدمات درج کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اس موقع پر جو ویڈنگ آرگنائزرز تھے ان پر 10,000 درہم جرمانہ کیا گیا، جبکہ اس تقریب میں شامل ہونے والے، شریک ہونے والے ہر فرد پر 5,000 درہم کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب اس طرح کی گیدرنگز کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور جہاں پر اس طرح کی گیدرنگز ہوں گی ان کے نہ صرف منتظمین پر، ان کے ہوسٹ پر یعنی میزبانوں پر، بلکہ ان کے مہمانوں پر بھی جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تو یہ ہے صورتحال اس وقت ابو دھابی اور دبئی کی، جبکہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ اس حوالے سے شارجہ بڑا لو کی
پروفائل میں رہنے والا ملک کہہ لیں، شہر کہہ لیں، ریاست کہہ لیں۔ اب شارجہ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ شارجہ ٹوٹلی جسے ہم کہتے ہیں نا چل، وہ چل پروگرام میں ہے۔ اس نے اپنی تمام جتنے بھی آج دن تک یہ کووڈ-19 کے دوران جتنے بھی شارجہ کے انتظامات تھے وہ تمام کے تمام قابل ستائش اور قابل تحسین تھے۔ چاہے اس حوالے سے انہوں نے اپنے کیب ڈرائیورز کو مراعاتی یا امدادی پیکج دیے، چاہے وہاں کے لوگوں میں مفت کھانے تقسیم کرنے کی بات ہو، چاہے وہاں پر جو لاک ڈاؤن ہے اس کو مؤثر طریقے سے عملی جامہ پہنانے کی بات ہو، چاہے اسکول کھلنے پر عجلت کے فیصلے نہ کیے گئے ہوں، جو بھی جتنی بھی تعریف کی جائے شارجہ کی اتنی ہی کم ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔